डॉक्टर साहब, दम के दौरान जो है वो बहुत सारी मुश्किलात और बहुत सारे मामलात का आपको सामना रहता है, तो बहुत सारे इन 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 तवील जो आपकी ज़िंदगी में आप ये एक मामला जो है वो लोगों को आप लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं, ज़िंदगी में रूनुमा होने वाले अहम वाक़या जो आपके ज़हन पर आज तक नक्श हैं, वो ज़रा बयान करें, वो बताएं कि वो क्या हैं और किस कदर खौफनाक हैं और किस कदर वो यादगार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, देखें, ज़िंदगी में बस औक़ात ऐसे अजीब व गरीब वाक़यात पेश आते हैं जो इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाते हैं। और अगर आप मेरी ज़िंदगी के इस तरह के बिलखुसूस जो दम से मुतल्लिक़ा हैं, वो मुख्तलिफ़ वाक़यात हैं। तकरीबन अरसा 15-20 साल गुज़र गए इस दम की दुनिया में दम करते हुए। गोया कि रुक़िया शरिया एक पूरा डिपार्टमेंट है और इसमें जो मरीज़ आता है वो लाजमी नहीं कि आपको बता के आए कि मैं इस तरह का मर्ज़ लेके आ रहा हूँ, करी साहब मैं बीमार हूँ, आ रहा हूँ तो इलाज के लिए आ रहा हूँ। तो डॉक्टर को नहीं अंदाज़ा होता कि वो मर्ज़ किस तरह का है। इसी तरह हुआ इस तरह कि अभी मेरी नई नई शादी हुई थी, तो तकरीबन ये 2010 का वाक़या है। तो एक फैमिली गुजरावाला से उसने मेरे से रब्ता किया, करी साहब मैं आना चाहता हूँ तो आप मुझे टाइम दें। मैंने उसको कहा कि आप फ़लाँ दिन आ जाए। उसने कहा नहीं, बहुत सूरत हाल नाज़ुक है, परेशान कुन है, आप कल का या परसों का टाइम दे दें। वो जुमेरात का दिन था, तो जुमेरात हमारा वो छुट्टी वाला दिन होता है, हाफ़ डे। तो मैंने उसको कहा कि आप तकरीबन 9:30-10 बजे हमारे इदारे में पहुँच जाए। सुबह 11 सवा 11 मैंने निकलना था। जिस वक़्त उसने रब्ता किया तो मैंने कहा भी आप तो अब बहुत लेट हो गया, मेरा निकलने का जो ना वक़्त है। तो वो गुजरावाला से आ रहे थे, मैंने मुल्तान रोड की तरफ सफ़र करना था। सूरत हाल इस तरह की हुई कि मैंने कहा भी आप आज ना आए। फिर कहने लगे नहीं बराए करम करी साहब, अब तो हमारा सफ़र करीब है आपके। मैंने कहा भी आप जितने भी जल्दी आएंगे, पौना घंटा आपको लग जाना, मेरे पास इतना वक़्त नहीं है। तो फिर सूरत हाल इस तरह की हुई कि मैंने उनको कहा कि आप चुबुर्जी से आ रहे हैं गुजरावाला से उसी रूट पे, तो आप ठोकर की तरफ सफ़र करें, मैं भी इधर से ठोकर की तरफ सफ़र करता हूँ, तो हम उधर मिल के बैठ जाएंगे, देख लेंगे, मर्द की तशखीस कर लूँगा। अगर खुदा मर्द हुआ तो उसका इलाज बता दूँगा, अगर ना हुआ तो आप मेडिकल इलाज करवाएं। सूरत हाल ये हुई कि वो बिल्कुल पुल के नीचे जो सब्ज़ घास और इसी तरह सब्ज़ा था, वो देखने में आंखों को बड़ा प्यारा और बड़ा साफ़ सुथरा माहौल नज़र आ रहा था। मैंने कहा चलें इधर 2 मिनट देखते हैं। जिस वक्त मैंने उसको दम शुरू किया तो सर पे हाथ रखा, तो नाज़रीन आप इसको तसव्वुर में नहीं ला सकते कि उसकी इतनी दहशत, इतना रोब और इतनी हैबत और इतना खौफ वो मेरे अंदर शरायत करना शुरू हो गया। इतनी कफ़ियत वो सख्त। देखें, दुश्मन को कभी कमज़ोर ना जाने, दुश्मन को कभी कमज़ोर ना जाने। लेकिन यह है कि मैं तो आम मामूल में था कि हमारे पास इस तरह के केसेस बेशुमार आते रहते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मैंने उसको ना थोड़ा सा इस तरह हाथ से मैंने कहा भी देखो मेरे पास वक्त कम है और मेरी नई नई शादी हुई है, तो मैंने जाना है जल्दी, तो जो भी है चीज़ चुपके से निकल जाए। अब सूरत हाल ये है कि जिस वक़्त उसको मैंने ये कहा तो उसने अचानक इस तरह करके देखा मेरी तरफ, और उसकी आंखों की आमल और मामूल की बसा औक़ात दम की कंडीशन हाथ से होता है, बसा औक़ात आंखों से इलाज चल रहा होता है। हमारे यहाँ भी यहाँ ये होता है कि कोई आदमी बिल्कुल करीब बैठा है, कोई बिल्कुल दूर बैठा है। अब दूर से वहाँ आंखों की रोशनाइयाँ टकराती हैं, जहाँ से पावर टकराती हैं, और वहाँ से फिर एक आधा कमज़ोर पड़ता है। ये भी सूरत हाल होती है। इसलिए जिस आँख में जितना ज़्यादा हया होगा, उस आँख में उतनी ज़्यादा कुव्वत और ताकत होगी, असर होगा। जिस आँख में हया नहीं है, वो आँखों की रोशनी से ये काम नहीं कर सकता। तो बहरहाल वो कैसे होता है ये एक अलग मसला है, सवाल है। तो जिस वक्त मैंने इस तरह किया तो उसने अचानक करते करते मेरा इस तरह हाथ पकड़ लिया। मेरे लिए ये बहुत अजीब मसला था
کہ کبھی اس طرح نہیں ہوا۔ ناظرین جس وقت دو پہلوان آپس میں لڑتے ہیں تو لازمی نہیں کہ ہر دفعہ ایک ہی جیتے، بس اوقات اس کو زخم لگتے ہیں، دو جنگجو آپس میں لڑتے ہیں تو بس اوقات ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، دوسرا اس کو زخمی کر دیتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس نے میرا اس طرح ہاتھ پکڑا تو میرے اندر یہ کیفیت اس طرح کی پیدا ہوئی کہ میں نے کہا یہ تو کبھی نہیں اس طرح ہوا، تو پھر میں نے اس کو دم کرنا چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو دم شروع کر دیا۔ ایک بات یاد رکھیں، اپنی سیکیورٹی اور اپنا مورچہ مضبوط رکھیں، یہ کسی بھی جنگ میں بہت زیادہ اہم نمایاں اصول ہے کہ پہلے اپنا دفاع مضبوط کرو، پھر اس کے بعد آپ اقدام کریں۔ میں نے اپنے آپ پہ دم شروع کیا تو وہ میرے اوپر بھی نہیں چل رہا، نہ اس کے اوپر چل رہا ہے نہ میرے اوپر چل رہا ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں وہ ہم بیٹھے بھی لوگوں کے عام شارع عام میں بیٹھے ہیں، کیونکہ میرا تو خیال یہ تھا کہ میں 2 منٹ میں 3 منٹ میں یہ کام چیک کر کے آگے میں نے جانا تھا۔ جس وقت ناظرین یہ صورتحال ہوئی تو وہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے ساتھ نہ وہ میری طرف نہ گھومنا اس نے شروع کر دیا کہ قاری صاحب کو میں پکڑوں، کیونکہ وہ جن سرکش قسم کا تھا، اور نوجوان لڑکا جس کے اندر حاضری تھی وہ بھی بڑا کڑیل نوجوان تھا، تو اس کی جوانی کا زور الگ، اس کے جنات کا زور الگ، اور اس کے جادو کا زور الگ، گویا کہ چاروں قسم کے تینوں قسم کے یہ زور سارے مل گئے۔ تو اس نے جس وقت میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، اگرچہ ہوا الحمدللہ یہی کہ اس طرح ہاتھ پکڑا، میں نے چھڑا لیا، لوگوں کا مجمع عام لگ گیا، پولیس والے بھی تھے، وارڈن والے بھی تھے، عام لوگ بھی تھے، ویسے عام جو نا وہ صورتحال ہوتی۔ اب یہ ہے کہ میں نے اس کو سر سے اور پیچھے سے پکڑ کے تھوڑا سا ٹیکنیک سے پکڑ کے اس کو قابو میں رکھا۔ اس لیے یہاں ایک بات یہاں یہ یاد رکھیں، جو اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے وہ سار روحانی پاور ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جسمانی پاور بھی ہونی چاہیے، اس کو ٹیکنیک بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جس وقت جن وہ آپ کے ہاتھ گلے پڑے یا آپ کو ہاتھ سے پکڑے تو آپ اس کے سامنے زیر ہو جائیں اور گر جائیں، تو یہ آپ کی نہ صرف بےعزتی خراب ہوگی بلکہ سارا مرتبہ مقام خراب ہو جائے گا۔ تو ایک تو صورتحال یہ، اب میں نے پولیس والوں کو، وارڈن کو اور باقی لوگوں کو میں نے کہا بھی اس کو آ کے تھوڑا سا پکڑیں، کیونکہ باہر جنگلہ لگا ہوا تھا، میں نے کہا بھی اس کو پکڑیں انشاءاللہ ہو جائے گا۔ وہ ایک کہنے لگا نا بھائی قاری صاحب آپ کے پاس جن ہوں گے اور اس کے اندر جن آئے ہوئے ہیں، دونوں جنوں والے ہم تو نہیں کر سکتے۔ تو بڑی پریشان صورتحال ہوگی۔ تو اب یہ کہ اس کا زور بڑھتا جا رہا، مجھے ایسے شدت محسوس ہو رہی تھی جیسے یہ آسمان کی طرف اٹھا کے مجھے لے جائے گا، اتنی ہیبت ناک صورتحال تھی۔ آخر کار ایک دو نوجوانوں نے تھوڑی سی ہمت کی، انہوں نے تھوڑا سا اس کو پکڑا، زور سے پکڑا۔ پکڑنے کے بعد میں نے تھوڑی سی جگہ بدل کے پانی کی بوتل دم والی تھی، اس کے اوپر دم کر کے اس طرح چھینٹے لگائے تو کہنے لگا قاری صاحب مجھے جلا دیا، تو نے جلا دیا، جلا دیا، جلا دیا، بس کرو بس کرو۔ اب میرے لیے یہ بھی چیز ایک نئی وہ تجربے میں آ رہی تھی کہ ابھی اس کی وحشت دہشت آ رہی تھی، اور ابھی دوسرے لمحے میں یہ چاروں خانے چت ہو گئے اس کو۔ ہاں بالکل یہ صورت آ کر کیا ہوا کہ اس کا جن کمزور پڑ گیا اور باقی چیزیں تھوڑا سا نرم معاملہ ہوا، تو میں نے سمجھا کہ اب اس کو کسی اور دن ٹائم دیتے ہیں۔ اب جس وقت میں نے پھر سفر شروع کیا تو میں اس کے اپنے واقعے کے اوپر غور کرتا رہا، تو وہاں بڑی عجیب قسم کی صورتحال یہ تھی۔ ایک تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ جس جگہ پہ میں نے دم شروع کیا ہے وہ جگہ پاک نہیں تھی، وہ جگہ پاک نہیں تھی۔ وہ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ قاری صاحب ادھر آپ نے دم شروع کر دیا ہے، ادھر تو لوگ کیا نام لیتے ہیں پیشاب کرتے ہیں۔ اس دن مجھے کئی چیزیں میرے اوپر کھلی۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ ہر صاف چیز پاک نہیں ہوتی، ہر صاف چیز پاک نہیں ہوتی۔ اس لیے اب جہاں میں نے دم کرنا ہو سب سے پہلے پوچھتا ہوں کہ یہ مجھے صاف تو بڑی نظر آ رہی، پہلے پاک بھی ہے کہ نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے گھروں میں صفائی تو بہت ہے، پاکیزگی نہیں ہے۔ آپ بیان فرما چکے ہیں بہت مرتبہ، اور بڑا آپ نے زور دیا ہے ہمیشہ اس چیز۔ بالکل بالکل۔ تو ایک چیز یہ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت میرے پاس کچھ
اسی طرح چلتے چلتے جنات بھی اسی طرح آتے جاتے تھے یا باقی وہ کیسے تھا معاملہ. تو جس وقت اس طرح کی مصیبت میں ان کی طرف توجہ گئی کہ فلان ہی آیا فلان ہی آیا, میں نے کہو مارے گئے. شرک یہی تو شرک ہے کہ جس وقت آپ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں تو آپ کی سوچ اور آپ کی نظر اللہ تعالیٰ کی طرف پہلی دفعہ جانے کے بجائے کسی اور انسان کی طرف چلی جائے تو سمجھ لو کہ آپ غیر اللہ کے پجاری بن چکے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ ایسے حالات میں وہ جنات کی طرف یا باقی چیزوں کی طرف لے کے جانا بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہر جگہ وہ رقیہ شریعہ نہیں ہوتی. جس طرح ڈاکٹر کے لیے ایک لیبارٹری ہوتی ہے, اسی طرح معالج کے لیے ایک خاص روحانی جگہ ہوتی ہے جہاں پاکی نپاکی کا اور اسی طرح صفائی ستھرائی کا, تلاوت کا, ذکر کا, نماز کا, اس طرح کی چیزوں کا خاص خیال کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں گانے بھی, میوزک بھی چلتا رہے, وہاں بدخوئی اور غیبتیں بھی چلتی رہیں, وہاں جھوٹ اور اس طرح لوگوں کی بدخوئیاں بھی چلتی رہیں, لوگوں کی عزتوں کے جنازے میں نکالتے جائیں اور اس کے بعد وہاں دام بھی شروع کر دیں. یہ ایسی صورتحال نہیں. ہم جہاں دام کرتے ہیں وہاں کوشش کرتے ہیں کہ وہاں اس طرح کی کوئی رف چیز نہ ہو. یعنی ایک تیر سے دو شکار ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے. ناظرین, ایک تو یہ واقعہ ہے جو بڑا میرے لیے سبق آموز تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں لوگوں کا مجمع عام بھی لگ گیا اور اسی طرح ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کی ہیبت بھی میرے اوپر طاری ہوگی. خدا را جس کا بھی آپ علاج کروائیں یا علاج کریں, عامل بھی ہماری گفتگو سنتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ان ویڈیو کو سن کے وہ دم کی تربیت لے رہے ہوتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے علاج کے طور پہ سن رہے ہوتے ہیں. راکی ہے وہ بھی ان چیزوں کا خیال کرے, اپنے دشمن کو اپنے سے طاقتور سمجھ کے پھر اس کے مقابلے میں اترو. اپنے دشمن کو کبھی کمزور نہ جانو. دوسرا یہ ہے کہ اب ہمیشہ ہر چیز میں سنجیدہ رہو. شغل مغل میں یہ کام نہ کرو, چلتے پھرتے میں کام نہ کرو. وقت جب ہے تب کام کرو, جب وقت نہیں ہے تب آپ کام نہ کریں. اور تیسری یہ ہے کہ آپ باقاعدہ اللہ کی طرف توجہ کر کے دعائیں کر کے پھر اس کے بعد اس میدان میں اتریں. ظاہری اسباب کو اختیار کرنا آپ کا کام ہے اور باطنی چیزوں کو اللہ کے اوپر چھوڑنا, دل سے ایمان لا کے توکل کرنا, یہ پھر اللہ کا کام ہے کہ اللہ آپ کی مدد کرے. بصورت دیگر آپ بھی اس طرح کے مسائل کا شکار ہو جائیں گے جس طرح کی یہ مسئلہ میرے ساتھ پیش آیا. تو امید ہے کہ ہم علاج معالجے میں جو لوگ ہمارے ساتھ بعض دفعہ بڑی جلدی کرتے ہیں کہ قاری صاحب ابھی دم کر دیں, یا اسی طرح یہ ہے کہ بس اوقات یہ ہے کہ میں ابھی آ رہا ہوں دم کر دے. دیکھیں ہر آدمی معالج جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ دم کر سکے, اور نہ ہی جو ہے نا وہ اس طرح کی جگہ میں ہوتا ہے کہ جو جگہ مناسب ہو. زندگی شعور سے, الحکمہ انٹرنیشنل.